نظر بد کی حقیقت کیا ہے، نظر بد کا یہ جو ایک تصور پایا جاتا ہے، یہ صرف ہے بھی کچھ یا جسٹ ایسے ہی بس لوگوں کے اندر رواج پا گیا؟ یہ ذہن میں رکھے، نظر بد کی حقیقت ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، نظر لگتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی حسد کی نگاہ سے دیکھے، تو کوئی پیار سے بھی دیکھتا ہے، اس سے بھی اس کی نظر لگتی ہے، اور نظر لگنا حق ہے۔ اس کے متعلق تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ گھڑ سوار کو گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر نیا بناتا ہے تو گھر کو بھی نظر تو لگ سکتی ہے نا، نظر کسی چیز کو بھی لگ سکتی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو گھر کے اوپر وہ ایک ہانڈی سی رکھ دیتے ہیں، یا کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کا تعلق نظر کے ساتھ ہی ہے، اس کا تعلق بھی نظر کے ساتھ ہے، تو وہ بھی رکھنے کی میرا خیال ضرورت نہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گاڑی کے ساتھ جوتا باندھ دوں گا، یا وہ اس کے اوپر وہ ہانڈی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ رکھ دوں گا، اس کی وجہ سے نظر نہیں لگے گی، یعنی اس کو ٹوٹکے کے طور پہ استعمال کرتا ہے، تو یہ تمام پرستی ہے، یہ غلط ہے۔ اس سے بچاؤ کا کوئی طریقہ بھی بتائیں، اور کوئی ایسے سنت دم ہمیں بتائیں کہ جو نظر بد کی اس بیماری کو یا جو مشکل ہے اس کو ختم کر سکیں۔ یا بھی کوئی ایسی نعمت کسی کے پاس دیکھے تو وہ الفاظ جو ہیں جو سکھلائے گئے ہیں، بارک اللہ فیہ، اللہم بارک علیہ، بارک اللہ فیکا، بارک اللہ علیکا، ماشاء اللہ، یعنی جو برکت کے الفاظ ہیں وہ کہنے چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کا ہوسٹ محمد مزمل ایک نئے پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ ٹائم کے لیے ہمارے چینل کے اوپر آپ کو گیپ دیکھنے کو ملا، اس کے پیچھے بھی کچھ ریزنز تھیں، لیکن ناظرین ہماری اصل میں کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی ایسا موضوع لے کر آئیں جس موضوع کا حالات حاضرہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہو، اور جس موضوع سے ہمارے ناظرین کو، سامعین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے، اور ان کے روزمرہ کے بہت جو پیدا ہونے والے روزمرہ کے مسائل ہیں ان کا حل ان کو اس موضوع کی روشنی میں مل جائے۔ تو اسی کے پیش نظر ہم آج ایک بہت ہی اہم، بہت زیادہ اہمیت کا حامل اور روزمرہ کے معاملات میں جس میں ہمیں بڑی ضرورت پڑتی ہے رہنمائی کی، ایسا ہی ایک موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ موضوع بتانے سے پہلے میں اپنے آج کے گیسٹ جو اکثر ہمارے اسٹوڈیو میں نظر آتے ہیں، اگرچہ اس بار ہمیں تھوڑا کوشش کرنی پڑی، ان کو منانا پڑا لانے کے لیے، تو ڈاکٹر مفتی محمد اسد اللہ فریدی صاحب جو لیکچرر ہیں پنجاب کالج مین کیمپس، آپ تشریف لائے ہیں، تو ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز کی طرح اس پروگرام کو بھی ہم بہت مفید بنانے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظر بد۔ یہ ایک نہایت اہم اور عام طور پر زیر بحث آنے والا موضوع ہے، تو اس کے اوپر بہت سارے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں کئی تصورات پائے جاتے ہیں، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر یوں کہوں کہ غلط نہیں ہوگا کہ کم علمی کی بنیادوں پر بھی ہم نظر بد کے بارے میں بہت ساری چیزیں ایسی سوچ لیتے ہیں۔ تو ہم اس اہم موضوع پر آج ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ تو یہ کیا نظر بد پہ ذرا ہم ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے، نظر بد کا یہ جو ایک تصور پایا جاتا ہے، یہ صرف ہے بھی کچھ یا جسٹ ایسے ہی بس لوگوں کے اندر رواج پا گیا؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نظر بد کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سارے عقائد ایسے ہیں جو افراط و تفرید کا شکار ہو چکے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ ان میں دو رائے پائی جاتی ہیں، تو انہی میں سے ایک نظر بد بھی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ وہم ہے، بس ایسے ہی، ظاہر ہے جو قرآن و سنت کے اس حوالے سے ناواقف ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں یہ کم علمی کی بنیاد، وہ کہتے ہیں وہم ہے، کوئی نظر بد نہیں ہوتی۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف انتہا پہ چلے جاتے ہیں، ایک عام سی بیماری کو بھی نظر بد قرار دے دیتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے، مثلاً کوئی کسی کو بخار ہو گیا ہے، ظاہر ہے نظر بد کی وجہ سے بخار ہو سکتا ہے، کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے، تو ہر چیز کو نظر بد کے ساتھ جوڑ، یعنی یہ دو انتہائیں ہیں۔ تو جس طرح ہمارے دیگر بعض عقائد ہیں ان میں ہماری عوام